الرحیم میرے پیارے بھائی فضل احمدی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو مجھ سے سوال کیا تھا، آپ کا سوال ایک بار پھر میں دہرا رہا ہوں۔ آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ جب آپ درود میں والخلفاء ہی پڑھتے ہیں تو میں نے صرف اس میں یزید کو کیوں پوائنٹ آؤٹ کیا، میں زید، حضرت بلال، حضرت زید اور حضرت اسامہ کو کیوں بھول گیا؟ میرے محترم، آپ ذرا اپنے درود کو پھر دوبارہ غور سے سنیں۔ آپ نے فرمایا ہے، جو آپ درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واصحابہ وخلفائہ وعبدہ ومسیح موعود ومسلم موعود وخلفائہ انک حمید مجید۔ میرے بھائی، جب آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء کا ذکر کیا تو میں نے فوراً یزید کا نام لیا کہ وہ بھی اپنے آپ کو خلیفہ امیر المومنین کہا کرتا تھا، اور بڑے بڑے متقی مومنوں نے اس کی بیعت کی ہوئی تھی۔ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ میں نے جہاں یزید کا نام لیا ہے، میں حضرت بلال، حضرت اسامہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ کو کیوں بھول گیا؟ میرے محترم، نہ تو حضرت بلال خلیفہ تھے، نہ ہی حضرت زید اور حضرت اسامہ۔ خلفاء میں سے خلفاء راشدین تھے، حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، امام حسن، امیر معاویہ، یزید، ولید، اور اس کے بعد جو بھی خاندانی خلفاء تھے۔ حضرت بلال، حضرت اسامہ اور حضرت زید یا باقی اصحاب پر مجھے درود بھیجنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ آپ نے ان پہ درود بھیجا، بہت اچھا کیا، اور ہم بھی ان پہ درود بھیجتے ہیں، لیکن ہم بدکاروں پہ درود نہیں بھیجتے، ہم حرام کاروں پہ درود نہیں بھیجتے، ہم ظالموں پہ درود نہیں بھیجتے۔ یزید انتہائی بدکار، انتہائی حرام کار، زناکار، اور حضرت امام حسن اور حسین کا قاتل تھا۔ اس لیے ہم اس شخص کو کبھی بھی اپنے درود میں شامل نہیں کر سکتے۔ ہم ایسے پلید انسان کو کبھی دعا نہیں دے سکتے۔ جس پلید پر قیامت تک لعنت پڑ گئی ہو، اس کو ہم کبھی بھی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کر سکتے۔ اس لیے مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو یزید پلید ہی کہا ہے۔ امید ہے اب آپ کو میرا جواب آ گیا ہوگا۔ میں اس بات کی گارنٹی نہیں دیتا کہ میں آپ کی تسلی کراؤں، لیکن میں اپنی اہلیت کے حساب سے آپ کو جواب دے دیتا ہوں اور دیتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی دیتا رہوں گا۔ میں اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ میرا جواب آپ کے لیے کنونسنگ ہو، تو آپ یہ ہرگز نہ مجھے بلیم دیں آئندہ کہ میں نے آپ کا جواب نہیں دیا۔ میں نے پہلے بھی دیا، ایک ویڈیو دی، پھر ویڈیو میں ایک کومنٹس بھی دیے، لیکن شاید آپ کی نظر سے نہیں گزرے۔ آپ نے یہی کہا کہ وہ تو خاموش ہو گیا ہے، اس نے جواب نہیں دیا۔ بھائی میرے، میں آپ کا جواب دے چکا ہوں۔ چلیں، اگر نہیں دیا بقول آپ کے، تو یہ میری ویڈیو آج اسی کے متعلق ہے۔ پھر آپ نے کچھ اور پوچھا ہے مجھ سے، میں صرف فی الحال وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس $1000 کے قرضہ جو مرزا رفیق نے لیا تھا اس کا ذکر کرتا ہوں۔ میرے بھائی، قرض دار اس دنیا میں موجود ہے۔ یہ قرض دار کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے قرض خواہ کا قرض ادا کرے۔ اگر قرض خواہ فوت ہو گیا ہے
جنہوں نے قرض دیا ہے وہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کی اولاد تو ہے. یہ قرض دار کا حق ہے، اس کا فرض ہے. آپ ایسا کریں، آپ برائے مہربانی مرزا رفیق صاحب سے ذرا پوچھیں تو صحیح، یا مرزا مسرور صاحب سے ہی پوچھ لیں کہ اپنے ماموں جان سے پوچھیں کہ کیا انہوں نے ایسا کو قرضہ لیا. اگر وہ اس بات کا انکار کر دیں تو آپ نے جو ڈاکومنٹیشن مانگے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو پیش کر دیں گے. ہمیں آپ کی طرف سے اس قرضے کی ادائیگی نہیں چاہیے. ہمیں تو آپ مرزا رفیق کے بہاف پر اللہ تعالیٰ کو کیسے جواب دیں گے؟ قرض مرزا رفیق نے لیا ہے نہ کہ آپ نے. اس کی ادائیگی مرزا رفیق پر ہے نہ کہ آپ پہ. بھائی سمجھ کے ذرا جواب دیں. ہاں جس دن وہ انکار کر دیں گے کہ میں نے ان سے قرض نہیں مانگا یا میں نے قرض نہیں لیا تو پھر اس دن آپ کو ہم وہ تمام شواہد پیش کر دیں گے. ابھی فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے. باقی میں چلتے چلتے آپ کو بتا دوں کہ وہ شخص جس کا میں نے نام لیا، جس نے قرض لیا، وہ ایک مغلیہ خاندان کا شہزادہ ہے. اس شہزادے نے احمد کریم شیخ سے 50,000 روپیہ مانگ کے اپنے خاندان کی ذلت کر دی. اور جب مرزا مسرور صاحب کو اس ذلت کا احساس ہوا، اس نے اپنے ماموں جان کو ڈانٹوایا اور اس کے ماموں جان نے یعنی مرزا رفیق نے پھر یہ بیان دیا کہ میں اس سے بیزاری کرتا ہوں، احمد کریم سے میں بیزاری کرتا ہوں، میں خلافت کا بڑا تابعدار ہوں، اطاعت کرتا ہوں. اس بے غیرت انسان کو اس وقت یہ بیزاری کیوں نہیں یاد آئی جب ایک میرے جیسے مزدور انسان کریم شیخ سے وہ قرض مانگ رہا تھا. وہ اپنا سٹیٹس دیکھتا اور احمد کریم کا سٹیٹس دیکھتا. یہ اتنی بڑی ذلت یہ اس لیے ہوئی ہے کہ یہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذلت کرتے رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں، اور اس کے جواب میں ان کی ذلت ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی، کیونکہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا الہام ہے جو میری احانت کرے گا میں اس کی احانت کروں گا. مسیح موعود علیہ السلام کی احانت سب سے زیادہ ان کی اپنی اولاد نے کی. میں نے جو یہ سلسلہ یزیدی خلافت کا شروع کیا ہوا ہے، میں اس کے بارے میں کچھ اور باتیں کروں گا. یہ احانت اس خاندان کی ہوتی رہے گی کیونکہ یہ خاندان انتہائی درجے کا مال پرست، دنیا دار، بدکار اور دنیا کی عیاشیوں میں ڈوبا ہوا خاندان ہے. اس خاندان کے پاس اربوں روپے کی جائیداد ہے، لیکن اس خاندان کے شہزادے کریم شیخ کے سامنے قرضہ آ کے مانگتے ہیں. شرم آنی چاہیے، ان کو شرم آنی چاہیے. اس خاندان کے چلتے چلتے میں اس خاندان کے ایک اور شہزادے کا ذکر کر دوں. اس شہزادے کا نام ہے مرزا فرید احمد، جو کہ آپ کے خلیفہ ثالث کا بیٹا ہے. وہ بدبخت انسان آج پاکستان کی جیل میں ہے. اس پر منی لانڈرنگ، ہیومن سمگلنگ اور فراڈ کا مقدمہ چل رہا ہے. اس خاندان کا تیسرا شہزادہ مرزا لقمان، جو کہ انتہائی بدکار انسان ہے. اس بدکار انسان نے آپ کے موجودہ خلیفہ مرزا مسرور کے سر پر دستار رکھی ہے. بھائی میرے، آپ کے خلیفہ مرزا مسرور کے سر پر جو دستار ہے وہ ناپاک ہو چکی ہے. وہ مہر خلافت مرزا لقمان نے پہنائی ہے، وہ بھی ناپاک ہو چکی ہے، کیونکہ یہ ناپاک ہاتھوں نے مرزا مسرور کے ہاتھوں پہ پہنائی ہے. تو جن مغلیہ شہزادوں کی کریڈیبلٹی یہاں تک ہو جائے، وہ کیا اسلام پھیلائیں گے، وہ کیا احمدیت کا نام روشن کریں گے.